بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملٹی چینل میں ہم آپ کو دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایسے افراد جن کا نام انگلش کے حرف ایس سے شروع ہوتا ہے، ان کی شخصیت میں کون کون سی خوبیاں اور کون کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ایسے افراد جن کا نام انگلش کے حرف ایس سے شروع ہوتا ہے ان کا مزاج کیسا ہوتا ہے۔ اور یہ ویڈیو ایس نام والے افراد کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہونے والی ہے، بہت زیادہ خاص اس لیے ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے لیے 10 ایسے قرآنی نورانی عمل بتائے ہیں کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر آپ ان میں سے کوئی ایک عمل بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل اور کرم سے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کی جتنی مشکلات ہوں گی، آپ کی جتنی پریشانیاں ہوں گی، انشاءاللہ تعالی تمام پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، کیونکہ یہ تمام وظائف قرآنی وظائف ہیں اور اللہ کریم کے اسم مبارک کے وظائف ہیں۔ اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر کوئی شخص اللہ کریم کے بابرکت ناموں سے اور پیارے اسم اعظم سے اللہ کریم سے مدد مانگے اور اس کی حاجت پوری نہ ہو۔ ناظرین، جو آنکھیں اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ کریم انہیں بیت اللہ شریف اور مدینہ طیبہ کی بابرکت حاضری اور دیدار نصیب فرمائے، اور جو کان اس وقت میری آواز سماعت فرما رہے ہیں، اللہ کریم ان کانوں کو مسجد نبوی کی آذان سننا نصیب فرمائے۔ تو چلے ناظرین، بغیر دیر کیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، ایس نام والے لوگ عام نہیں ہوتے، ان کی شخصیت میں ایک خاص کشش، ذہانت اور گہرا احساس موجود ہوتا ہے۔ یہ لوگ وفادار، سچے، پرجوش، ہمدرد، محنتی، مثبت سوچ رکھنے والے اور خود پر اعتماد رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن ان میں حساسیت بہت زیادہ ہو سکتی ہے، جذبات میں شدت پائی جاتی ہے اور دل ٹوٹنے پر یہ خاموش رہتے ہیں۔ بعض اوقات جلد ناراض ہو جاتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو سنبھال لیتے ہیں اور آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ محبت میں یہ لوگ وفادار اور گہرے جذبات رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تعلقات میں انصاف پسند، دوسروں کے لیے سمجھدار اور حوصلہ مند ہوتے ہیں۔ زندگی میں جو خواب دیکھتے ہیں انہیں حقیقت میں بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ناظرین، ایس نام والے افراد عام طور پر 3 برجوں کے زیر اثر آتے ہیں، جن میں برج میزان، برج عقرب اور برج قوس شامل ہے۔ برج میزان کے لوگ نرم دل، انصاف پسند اور تعلقات میں توازن رکھنے والے ہوتے ہیں، جبکہ برج عقرب کے لوگ پرجوش، رازدار، جذباتی اور شدت کے مالک ہوتے ہیں۔ برج قوس کے لوگ مثبت سوچ، خوش مزاج اور قسمت کے شوقین ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس نام والے افراد میں ان تینوں برجوں کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے، جو کہ ان کی خوبصورت شخصیت، طاقتور فیصلہ سازی اور گہرے تعلقات پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ سال 2026 ایس نام والے افراد کے لیے کیسا رہے گا، یا ان کے لیے کون کون سی خوشخبریاں ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، سال 2026 کے پہلے 3 ماہ یعنی جنوری سے مارچ تک ایسے افراد کے لیے محبت میں، تعلقات میں اعتماد پیدا ہوگا، اور سنگل افراد کے لیے نئی ملاقات کے مواقع آئیں گے۔ نوکری یا کاروبار میں نئے منصوبوں کا آغاز کامیاب رہ سکتا ہے، اور صحت کے لحاظ سے
نیند اور غذائیت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس عرصے میں یعنی پہلے 3 ماہ جلد بازی اور غصے سے مکمل پرہیز کریں تاکہ کوئی نقصان نہ ہو۔ ناظرین، اپریل سے جون کے مہینے میں محبت میں قربت بڑھے گی اور شادی یا منگنی کے مواقع سامنے آ سکتے ہیں۔ مالی خوشحالی میں اضافہ ہوگا اور نئے کاروباری مواقع آئیں گے۔ طلباء کے لیے امتحانات اور تعلیمی منصوبے بہترین نتائج دے سکتے ہیں۔ اس عرصے میں فیصلہ سازی میں جلد بازی نہ کریں۔ ناظرین، جولائی سے دسمبر کے مہینے سال کے سب سے اہم اور دلچسپ مہینے اور حصے ہیں۔ یعنی سال 2026 کے جولائی تا ستمبر میں غیر متوقع خوشخبریاں آئیں گی، جیسے نئی نوکری، کاروباری کامیابی یا کوئی ایسا خواب یا ایسی خواہش جو کافی عرصے سے پوری نہیں ہو رہی، وہ اس دوران پوری ہو سکتی ہے۔ جیسے نئی نوکری، کاروباری کامیابی یا کوئی خواب پورا ہونا۔ اکتوبر اور نومبر میں غصہ اور جلد بازی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، لہذا صبر اور تحمل کے ساتھ قدم بڑھائیں۔ دسمبر میں سال کا اختتام کامیابی اور خوشی کے ساتھ ہوگا۔ صحت کے لحاظ سے تھکن اور ذہنی دباؤ کم رکھنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، سال 2026 مجموعی طور پر ایس نام والے افراد کے لیے ترقی، محبت، کامیابی اور خوشیوں کا سال ثابت ہوگا، اگر وہ حوصلہ، محنت اور دعا کے ساتھ اپنے فیصلے کریں۔ ناظرین، اب میں آپ کے لیے 8 سے 10 ایسے قرآنی وظائف بتاؤں گا جن میں سے اگر کوئی آپ ایک عمل بھی کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ عمل آپ کی زندگی مکمل طور پر بدل دے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اس سال کے شروع میں یہ نیت کرنی ہے، یا اللہ اس سال مجھے اپنی رحمتوں میں جگہ دے، میرے رزق، صحت، تعلیم، رشتے اور دل کے سکون میں برکت عطا فرما، میری محنتوں کو کامیابی میں بدل دے اور مجھے حسد، رکاوٹوں اور مایوسیوں سے محفوظ رکھ۔ اس سال اس نام والے افراد کے لیے صبر، شکر اور مثبت سوچ کامیابی کی کنجی ہے۔ جلد بازی سے بچیں، دل کی بجائے دماغ سے فیصلے کریں اور اپنی نیت کو پاک رکھیں۔ اللہ تعالی آپ کی زندگی میں حیران کن برکتیں ڈالے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس آپ نے سال کے شروع میں نیت کرنی ہے کہ یا اللہ اس سال میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، میرے رزق، صحت اور رشتوں میں برکت عطا کر اور مجھے حسد، رکاوٹوں اور مایوسی سے بچانا۔ ناظرین، ایسے افراد جن کا نام حرف ایس سے شروع ہوتا ہے، یہ لوگ قسمت کے مضبوط تارے کے نیچے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی میں کبھی آسانیاں نہیں ہوتی، لیکن جو بھی حاصل کرتے ہیں اپنی محنت، صبر اور ایمان سے حاصل کرتے ہیں۔ یعنی ان کی زندگی میں کافی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن ان کی محنت اور صبر اور ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ یہ اپنی محنت اور دعاؤں سے زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں اپنی تمام وہ خواہشیں پا لیتے ہیں جن کے بارے میں یہ عام طور پر سوچتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سال 2026 آپ کے لیے کامیابیوں کا سال بن جائے تو مثبت رہیں، شکر گزار رہیں اور دل سے دعائیں مانگتے رہیں۔ آخر میں بس اتنا کہیں کہ الحمدللہ علی کل حال، یعنی ہر حال میں شکر ہے، ہر حال میں اللہ ہی کافی ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے کہ جو آپ کی زندگی کو بابرکت اور کامیاب بنانے میں مدد دے گا انشاءاللہ تعالی۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ اللہ کریم کے یہ 3 اسم مبارک پڑھنے ہیں، یا واسع، یا رزاق، یا فتاح۔ یہ 3 ایسے اسم مبارک ہیں
کہ جو آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے ہیں، یا واسع، یا رزاق، یا فتاح۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک لازمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اپنے مقصد کا تصور کرنا ہے، چاہے وہ کامیابی ہو، محبت ہو یا رزق ہو۔ یہ عمل مشکلات کو دور کرے گا اور قسمت کو روشن کرے گا اور بند دروازے کھول دے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، اب ہم دوسرے وظیفہ کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے ہر جمعرات کو نماز عشاء کے بعد کسی مستحق یا کمزور شخص کو کھانا یا چائے پیش کرنی ہے، یعنی کوئی ایسا فرد جو مستحق ہو، غریب ہو، اس کو آپ نے جمعرات کی رات عشاء کی نماز کے بعد یا تو کھانا کھلانا ہے اور یا اس کو چائے پلانی ہے، اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کریم سے یہ التجا کرنی ہے کہ اے اللہ، مجھے اس سال رزق، برکت، کامیابی اور صحت عطا فرما، اور مجھے غلط فیصلوں سے تحفظ عطا فرما۔ اور ساتھ ہی آپ نے 5 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اپنے مقاصد کے لیے دعا کرنی ہے، اور یہ عمل آپ نے ہر جمعرات کو اس وقت تک کرتے رہنا ہے جب تک آپ کا مقصد پورا نہ ہو جائے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں تیسرے وظیفہ کی۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورۃ الانشراح یعنی الم نشرح لک صدرک روزانہ فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بہت ہی آسان عمل ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورۃ الانشراح یعنی الم نشرح لک صدرک پوری سورت جو ہے اس کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور رزق میں کشادگی آتی ہے۔ اگر ہم چوتھے وظیفہ کی بات کریں تو سورۃ الفاتحہ پورے یقین کے ساتھ آپ نے دن میں صرف 1 مرتبہ پڑھ کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی جو حاجت ہوگی ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگر ہم 5ویں وظیفہ کی بات کریں تو آپ نے آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حفاظت، کامیابی اور برے اثرات سے بچاؤ کے لیے یہ سب سے طاقتور آیت ہے۔ اس سے اگلا جو ہمارا عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر جمعرات کی رات نماز عشاء کے بعد بیٹھ جانا ہے اور 3 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ یا واسع، یا فتاح، یا رزاق پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اپنے مقصد کا تصور کرنا ہے، نوکری، رزق، محبت، صحت۔ آپ جس مقصد کے لیے بھی یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو اس میں کامیابی ضرور ملے گی، لیکن آپ نے یہ عمل 21 جمعرات تک کرنا ہے، یعنی آپ نے 21 مرتبہ ہر جمعرات کو مسلسل یہ عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس سے بھی آپ کی جو خواہش ہوگی، جو بھی تمنا ہوگی، وہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، اس سے اگلا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے چلتے پھرتے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے بھی آپ کی جتنی خواہشات ہوں گی وہ ضرور پوری ہوں گی۔ اور اس سے اگلا جو ہمارا عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ایک تسبیح روزانہ پڑھنی ہے۔ کوشش کریں کہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی خواہش ہوگی ضرور پوری ہوگی۔ ناظرین، یہ وظائف اس نام والے افراد کے لیے خاص طور پر ہیں، اور اگر کوئی دوسرا شخص بھی یہ عمل کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ قرآنی وظائف جو خاص طور پر
ایس نام والے افراد کے لیے ایسے مجرب عمل ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر آپ ان میں سے کوئی ایک عمل بھی کرتے ہیں تو آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی اور تمام پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ ناظرین، ایس نام والے لوگ واقعی خاص ہوتے ہیں۔ وہ گر کر بھی سنبھلنا جانتے ہیں اور اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور سال 2026 ان کے لیے کامیابیاں اور خوشیوں کی نئی نوید لے کر آئے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ حوصلہ، محنت اور دعا کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں اور اللہ کریم کی ذات پر کامل یقین رکھیں کہ اللہ کریم سال 2026 میں ایس نام والے افراد کے لیے ان وظائف کی برکت سے ڈھیروں خوشیاں، کامیابیاں اور سکون کی دولت نصیب فرمائے گا۔ اگر آپ کا نام بھی حرف ایس سے شروع ہوتا ہے تو کمنٹ میں لکھیں کہ میں تیار ہوں 2026 کی کامیابی کے لیے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہماری تمام جائز نیک حاجات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ ایسی ویڈیوز بہت زیادہ محنت کے ساتھ بنائی جاتی ہیں اور مقصد صرف یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ رب العالمین کی رضا نصیب ہو جائے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں اس سال وہ نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں گے تو وہ میرے ساتھ نیت کر لیں اور یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس سال یہ عادت بنا لیں گے کہ نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ اس دعا میں شامل ہوں گے انشاءاللہ تعالی یہ دعا اتنی زیادہ قبول ہوگی۔ تو آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔